آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر اس بات سے بہت زیادہ دکھی ہوگا کہ زامل اور زریاب باہر جا کر ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہنے والے ہیں۔ ابو بکر اندر ہی اندر زریاب سے محبت کرنے لگا ہے، اس لیے یہ بات اسے بہت زیادہ تکلیف دے گی، لیکن وہ زریاب کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ زامل اور زریاب باہر جائیں گے اور ایک ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ شروع میں دونوں کے درمیان محبت نظر آئے گی، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد ان کے جھگڑے بھی شروع ہو جائیں گے۔ تاہم زریاب ہر بار فوراً زامل کو منا لیا کرے گی اور بات زیادہ دیر تک نہیں بڑھے گی۔ اس سب کے باوجود زریاب کے دل میں ایک بے چینی سی موجود رہے گی۔ اسے اندر ہی اندر محسوس ہوگا کہ زامل جو کچھ کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے، وہ گناہ کی زندگی کو آزادی سمجھ کر گزار رہا ہے، اور یہی احساس اسے مسلسل پریشان کرتا رہے گا۔ دوسری طرف زریاب کے باہر جانے سے پہلے اس کی دادی اسے بے شمار نصیحتیں کریں گی کہ اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرے، لیکن محبت میں اندھی ہو چکی زریاب پر اب نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسری طرف خوش بخت بھی اپنے بیٹے ابو بکر کو بار بار سمجھائے گی کہ وہ کوئی بھی ایسا قدم ہرگز نہ اٹھائے جس سے حالات مزید خراب ہوں۔ وہ جانتی ہے کہ ہمنا ابو بکر سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور اگر ابو بکر نے اسے کچھ کہہ دیا تو وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ خوش بخت کو بھی ہمنا میں اپنا عکس نظر آتا ہے، اسی لیے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ ہمنا کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ ابو بکر وہی غلطی دہرائے جو اس کے اپنے باپ نے کی تھی، یعنی محبت کی قدر نہ کرنا۔ ماں کی ان ڈھکی چھپی نصیحتوں کے جواب میں ابو بکر ایسی باتیں کرے گا کہ آج کل کی لڑکیاں محبت کو اپنی پوری دنیا بنا لیتی ہیں، لیکن جب وہ محبت کا بت ٹوٹتا ہے تو پھر شکایتیں کرتی ہیں۔ اور اب کہانی مزید دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اپنے آفس کی اسائنمنٹ کے سلسلے میں ابو بکر کو بھی باہر جانا پڑے گا۔ یوں زریاب، زامل اور ابو بکر ایک ہی شہر میں موجود ہوں گے، اور یہی صورتحال آگے چل کر کہانی میں ایک نیا دلچسپ موڑ پیدا کرے گی۔